السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اچھا دوستو، آج کی سٹوری 27واں نہیں، 26واں رمضان ہے آج رات کو۔ اور کل میں نے ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی جو کہ بہت کم ویوز اس پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ریٹن انگلش میں دی تھی، تو اس کا مطلب مجھے لگا آپ لوگوں کو پسند نہیں آئی ایسی۔ اوکے، تو میں نے سوچا چلو آج میں خود چل کے آتی ہوں، مطلب سٹوری سنانے کے لیے۔ ویسے مجھے بہت سارے کام تھے، تو میں نے سوچا کہ ایک شارٹ سٹوری تھی میرے پاس، تو میں نے سوچا چلو اس کو انگلش میں ریٹن شیئر کرتی ہوں۔ دوستو، سٹوری آج اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد بھی بہت ہانٹڈ، اسپیشل یہ جو G10 F9 F6 پتہ نہیں کیا کیا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نام نہیں اتنے آتے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جگہ بہت وانٹڈ ہے۔ اس میں کچھ گیسٹ ہاؤس بہت وانٹڈ ہے، اس میں کچھ ایریاز بہت وانٹڈ ہے۔ تو میرا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست، اچھا ہم لوگ G10 میں رہتے تھے، تو اکثر ہم گھومتے پھرتے تھے، F9 اس طرح F6 یا ان جگہوں پہ آتے رہتے تھے۔ تو اچھا، مجھے نہیں پتا F9 اس میں ہے کہ نہیں، لیکن میں نے مثال کے طور پر بتایا F6 F5 F9، آئی ڈونٹ نو F9 ہوگا کہ نہیں، لیکن ہے ایسی کچھ ایریاز۔ تو کہتے کہ اس میں کچھ گیسٹ ہاؤس ہوتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ اچھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں فیملی کے ساتھ آیا تھا، تو مجھے تھوڑا سا وہ سستا مل رہا تھا، تو میں نے سوچا اچھی بات ہے بھائی، پورا اسلام آباد گھوم لیں گے اور یہاں جو ہے اسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے۔ تو جب ہم نے مطلب وہاں بکنگ کی نا، تو ہمیں اس جو مینیجر تھا اس نے ایک بات بتائی کہ اچھا، ساری مطلب پروسیس کے بعد کہ یہاں کچھ فیملیز آئی ہوئی ہے، تو وہ رات کے ٹائم یعنی شام کے بعد 8-9 بجے کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر بلکونی یا ٹیرس جو بھی تھا اس پہ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کے بعد مطلب اگر آپ مرد جو ہے نا چاہتے کہ باہر نکلے، تو اس سے پہلے نکل سکتے، بعد میں نہیں، کیونکہ وہ لوگ تھوڑا پردہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم تو ہمیں کیا ضرورت تھی جو کسی کی فیملی کو تنگ کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں رہ رہے تھے 2-3 دن سے، لیکن ایک عجیب بات تھی، ہم لوگ مغرب کے بعد نہیں نکلتے تھے، اور اس سے پہلے آتے جاتے مطلب اپنا واک وغیرہ کرتے تھے، پھر ہمیں پتہ تھا ہم اندر ہی ہوتے تھے، اپنا گپ شپ لگاتے تھے، اس طرح مزہ لیتے تھے۔ تو ہمیں اچھا باہر بھی نکلتے تھے، لیکن وہاں نہیں جاتے تھے جس جگہ سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ تو ہمیں ایک مرتبہ ہم میں سے ایک نے یہ فیل کیا کہ یار کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہم سے اس طرح کہتے ہیں کہ شام کے بعد جو ہے اس طرح آپ لوگ اس جگہ پہ مت آیا کریں، کیونکہ یہاں کچھ فیملیز ہے جو کہ پردے میں رہتی ہے، مطلب ان کے ساتھ فیمیلز ہے، وہ نہیں چاہتے، تو انہیں اچھا نہیں لگتا، جیسے پٹھانوں میں ہوتا ہے نا۔ تو یہاں تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، خیر ہم نے یہ بات 2-3 دن سے نوٹ کی تھی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہمارے ایک دوست کو فون آیا، تو وہ یہ بات بھول گیا تھا، فون اٹھاتے ہوئے وہ باہر توڑا نکلا، اور باتوں میں وہ اسی ٹیرس پہ گیا۔ یہ 1 بجے کا ٹائم تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں فون پہ بات کر رہا تھا، تو جیسے بہت ساری خواتین اور مرد حضرات کی مطلب باتوں کی آواز آ رہی ہو، تو اچانک مجھے فون کے دوران یاد آ گیا کہ یہاں تو کوئی فیملیز ہے جس سے مطلب یہاں آنے پر ہمیں منع کیا گیا تھا، تو میں جلدی واپس آنے لگا۔ اب جب میں اس بلکونی پر ایک گیٹ لگا تھا نا، اس کو میں نے کراس کیا تھا، میں آنے لگا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بندہ۔ پھر بھی جب مطلب میں نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی کہ کہیں ان پہ نظر نہ لگے، لیکن ویسے ہی میرا مطلب آنکھیں تھوڑا سا بندہ فیل کرتا ہے نا کہ یہاں کوئی ہے کوئی نہیں ہے، وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں اوپر کی تو کوئی نہیں تھا، لیکن باتوں کی آوازیں تھی، بچوں کا شور تھا۔ اب 1 بجہ کون سے بچے تھے جو کھیل رہے تھے اس طرح؟ تو میں کیا تھا کہ میں جیسے ہی اس دروازے کے پاس آئے جس سے میں پاس ہو کے آیا تھا گزر کے، تو وہ بند تھا۔ تو میں نے کھولنے کی جو ہے وہ کی نا کوشش کی کہ ویسے ہی بند ہوا ہوگا، یار وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، جیسے کسی نے پیچھے سے میرے بعد جو ہے لاک کیا ہو۔ میں کافی پریشان ہوا، پہلے تو میں نے بہت اس پر کوشش کی کہ کھل جائے گی، لیکن جب نہیں کھلی نا، تو میں نے اس کو بجانا شروع کیا کہ ارے مطلب کھل جائے کوئی آ کے اس کو کھولے۔ میں اس کو بار بار نوک کرتا رہا۔
اب کوئی نہیں کھول رہا تھا تو میں نے اپنا موبائل فون نکالا کہ اپنے دوست کو واٹس ایپ کروں یا فون کروں کہ وہ آ کے یہ دروازہ کھولے، شاید لاک ہوا ہے۔ تو میرا جو ہے موبائل پہ سگنل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں کافی ڈر گیا، اور بچوں کی آوازیں بہت تیز آتی رہی، اور جیسے ہنسنے کی آوازیں اس طرح، اور بالکل میرے قریب، لیکن میرے قریب تو کیا دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ہیلپ کے لیے پکار شروع کی، چیخنا شروع کیا کہ ارے دروازہ کھولو، کوئی ہے، ارے ہیلپ، دروازہ کھولے دروازہ۔ تو پھر ایک گارڈ آیا، اس نے دروازہ کھولا، اور نہیں، اس نے مجھے دیکھا نیچے، مطلب نیچے تھا وہ، اوپر پورشن پر میں ٹیرس پہ تھا، تو اس نے مجھے دیکھا، تو اس نے جو ہے وہ جو آنر تھا اس کو فون کیا، جو مینیجر تھا، اور وہ آ کے اس نے دروازہ آرام سے یوں گھمایا، اس نے لاک، اور دروازہ کھلا۔ اس نے مجھے کہا یہ تو کھلا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو کتنے گھنٹوں سے اس پر جو ہے وہ کرا، پھر میں نے آپ کو فون کرنا بھی چاہا، اپنے دوستوں کو بھی، لیکن سگنل نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں سگنل نہ ہو۔ تو میں نے موبائل اٹھایا تو پھر سگنل سب کچھ ٹھیک تھا، پھر میں آیا، لیکن میں کافی ڈر گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو دروازہ تو بند ہوا ہوگا کسی بھی طریقے سے، چلو دروازے کی خرابی تھی یا کچھ بھی ہوا تھا، لیکن مجھے بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو کہ وہاں بالکل نہیں تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھیں کل، چلو کل چیک کرتے ہیں۔ اب کل ہو گیا، تو اسی ٹائم میں نے ان سے کہا چلو، لیکن وہ لوگ جانے سے پہلے ہی ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی اس ٹیرس پہ گئے، اور ہم نے دیکھا کہ بھئی وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں چوڑیوں کی آوازیں تھی، برتنوں کی آوازیں تھی، اور بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب عورتوں کی آوازیں نہیں تھی۔ تو ہم لوگ جو ہے پھر آئے اپنے روم میں، اور کافی ڈر گئے تھے۔ پھر ہم نے اس آنر کو بتایا کہ مطلب یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کوئی، یعنی ہمیں دھوکے میں رکھا گیا تھا، اصل میں اس گیسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا، اور اسی مطلب وجہ سے جو اس میں جو ہانٹڈ جو واقعات ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ بند پڑا تھا، وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ لیکن اس کے جو مالک تھے، مینیجر تھے، انہوں نے کھولا تھا کہ شاید کوئی آ جائے، اور مطلب ہوتی ہے نا کہ وہ لگ جائے، مطلب یہ پھر سے اصلی اس حال میں آ جائے۔ تو ہم لوگ آئے تو انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اس طرح مطلب شام کے بعد نہ نکلا کرے، کیونکہ کچھ مہمان ہیں، کچھ فیمیلز اور کچھ فیملیز یہاں رکی ہے۔ اصل میں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ شام کے بعد یہ کتنا وانٹڈ ہو جاتا ہے، کتنا ہارر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ہمیں بھی منع کیا تھا، اور اس طرح یہ ہوا تھا۔ اس میں صرف ایک گارڈ تھا اور ایک ہی مینیجر تھا، باقی ہم 5-6 لوگ تھے، اس میں دوست تھے۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے، اور ہم نے پھر ان سے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہمارے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ اس گیسٹ ہاؤس پہ اتنا پیسہ لگائے، لیکن یہاں یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ عام چیزیں ہوتی ہے کہ آوازیں آتی ہے بچوں کے ہنسنے کی۔ اچھی بات ہے دوستوں، مجھے تو بہت ڈر لگا، کیونکہ یار ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مطلب یہ نارملی ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کتنے بڑے دل کے تھے کہ جیسے یہ چیزیں بہت نارمل ہو، اور اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ کتنا برا ہوا کہ پورا جو ہے گیسٹ ہاؤس، اس میں کتنے کمرے ہو گئے، تو وہ پورا خالی تھا، اور یہ لوگ اکیلے اس میں، یار 5 لوگ ایک کمرے میں اکیلا جو تھے۔ تو ان کی بھی عقل کو وہ پڑ گئی تھی کہ انہوں نے کسی اور کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا۔ چلو فیملیز جو ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فیملیز ہے، تو وہ تو چلو ہوگی 1-2 فیملی، لیکن باقی ان لوگوں نے یہ نوٹ نہیں کیا تھا کہ باقی گیسٹ ہاؤس میں بھی تو کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے فلور پہ، مطلب دوسرے فلور پہ رکھا گیا تھا، اور اس دوسرے فلور میں پتہ نہیں 20-25 رومز تھے، سارے خالی تھے، صرف ایک روم میں یہ لوگ تھے اس کو سستا دے رہے تھے۔ اور انہوں نے بھی ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ ان کو ایک ہی روم میں رکھا تھا، یہ ان کے ساتھ اچھا کیا تھا، ورنہ اگر الگ الگ دیے تھے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ اور کیا ہوتا۔ تو میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ پھر میرے دوست اور ہم لوگ مطلب کافی ڈرے تھے، اور پھر وہاں سے چلے گئے، اور اس آنر نے بتایا کہ کسی کو بتانا نہیں، مطلب ایسا کچھ بھی یہ مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بس ان کے ہنسنے اور کھیلنے کا ٹائم یہی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے آپ لوگ کو اس لیے منع کیا تھا، اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، مجھے تو بہت فینٹاسٹک لگا تھا کہ کسی کے ساتھ اس طرح مطلب آپ کو پتہ ہو کہ جنات ہے، اور آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے کہ ہاں یہاں جو ہے اس طرح سارے لوگ آتے ہیں، یعنی ان کو ایسے فیل کیا کہ جیسے بہت سارے لوگ اس میں اندر مطلب
मतलब ہے, حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا. تو یہ لوگ پھر کافی ڈر گئے تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے. اچھا یہ انگریزوں میں یہ بہت ہوتا ہے، میں اکثر فلمی موویز ہر چیز میں دیکھتی ہوں انگریزوں میں، کہ وہ لوگ جب بھی کوئی گھر کرائے پر لیتے ہیں رینٹ پہ اس طرح، تو اس میں ضرور کچھ ہوتا ہے، اور وہ گھر تھوڑا سستا بھی ان کو ملتا ہے. اور اسی طرح مالک مکان اور اس کے لیے جو بندہ رکھا ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب دے دے، جو اس کے بیچ میں جو وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دلال سا، وہ بھی اس بات کو چھپاتا رہتا ہے کہ یہاں ایسا کوئی گڑبڑ کچھ بھی نہیں. اس پر میں نے بہت ساری موویز دیکھی، تو یہ خود اسلام آباد میں بھی یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا. پھر میں بہت ڈر گئی تھی کہ بھائی یہ چیزیں یہاں بھی ہوتی ہے. شکر ہے ہم تو جس گھر میں پیدا ہوئے بچپن سے اس میں ہے، تو اس میں بھی بہت ہاررز ہیں، میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ ٹائم گزر چکا ہے، اب بھی ہوتا ہے. میں جب بھی جاتی ہوں تو میرا بھائی مجھے کوئی نہ کوئی واقعہ سناتا رہتا ہے کہ رات کو ایسا ہوا ایسا ہوا. تو میں کہتی ہوں بھائی اچھا میرا وہاں الگ روم ہے. میں اتنی پھر ڈرتی ہوں ساری رات، قسم سے 1 مہینہ میں ڈر ڈر کے رات کو میں بہت بے مزہ ہوتی ہوں. دن میں بہت مزے میں ہوتی ہوں، لیکن جب رات مطلب شام کا ٹائم ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں ہائے ہائے اب تو مجھے پھر اکیلا سونا پڑے گا. اور پھر میں بار بار اپنی امی کو آواز دیتی ہوں، امی کہ امی جاگ رہی ہے کہ نہیں. میری امی مجھے اتنی ڈانٹتی ہے، سو جاؤ یار، کیا یہ جھوٹ بولتے، تم سے جھوٹی موٹی کہانیاں سناتے. اچھا یار مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اب میرا پھر جانے کے دن آ گئے، ہم عید کے بعد جاتے ہیں نا، تو میں پھر سوچ میں ہوں کہ کس کو مطلب میں پھر اپنی بھانجیوں کو بلاتی ہوں کہ آؤ گپ شپ لگائیں گے، یہ کریں گے. اصل میں ڈرتی ہوں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ان کو اپنے ساتھ سلاتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے. تو اب پھر جانے کے ٹائم آ گیا ہے، تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ ارے یار مجھے پھر اکیلا سونا پڑے گا، اور یہ میرا بھائی مجھے پھر سے ہارر سٹوریز سنائے گا کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا رات کو ایسا ہوا. وہ اس کے ساتھ دوستو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے. اور میری امی کہتے ہیں شکر ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ ساری رات کچن میں جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. میری امی کہتی کہ کبھی کوئی جن بھی کچن میں جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ جن ہے کہ میرا بھائی ہے. میں ہنستی ہوں کہ کیا پتہ، اور وہ کہتا بھی ہے کہ نہیں امی میں ساری رات نہیں جاتا، یہ تو کوئی اور ہوگا. ہم لوگ اتنے ہنستے ہیں. اور وہ کہتا ہے مطلب اس بات کا وہ بالکل کنفرم جواب نہیں. میں نے کہا چلو صحیح بتاؤ بھائی، مطلب رات کو تم وہ کہتا ہے یار ریلی میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جاتا ہوں. اب میں کہتی ہے کہ ساری رات آتا جاتا ہے، تو یہ تو کچھ اور معاملہ ہے، کوئی جن ہے. امی کو مطلب وہ اس کو بھی کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے، وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی امی سمجھے گی کہ میں ہوں، مطلب بھائی کہتا ہے. تو میں اتنی ہنس رہی تھی کہ یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ کیسے حالات ہے. پھر میں نے امی کو بتایا بھی کہ امی ہنسی، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں میرا بھائی. تو وہ ہنستی امی کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کے کمرے سے یہ نکلتا ہے. خیر امی کے ساتھ میرا والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ میں کمرے سے نکلی واش روم کی طرف گئی اور پھر نہیں آئی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس جن نے میرا روپ بھی اختیار کیا تھا. تو دوستو یہ بہت ہوتا رہتا ہے. اور آج کل اچھی سٹوریز کی تلاش میں ہوں، اپنے فیملی سے ریلیٹڈ اچھی لگتی ہے سٹوری، کیونکہ باقی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ڈرامائی ہوتی ہے جو مجھے ملتی ہے کہ بس ایسا ہوا مجھے فیل ہوا یہ ہوا. لیکن اپنے گھر کی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ریئل ہوتی ہے. تو اچھا ہم لوگ حقیقت ڈرامہ دیکھتے تھے نا بچپن میں، جس کو یاد ہو پاکستان میں جو چلتا تھا مقدس. ہائے ہائے وہ کیا دن تھے، ہم اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے. گاجر کا جو حلوہ ہوتا ہے نا وہ پکاتے تھے، رات کے 11 بجے وہ ڈرامہ ہوتا تھا اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے. آپ لوگ کو پتہ ہے کبھی کبھار میں سو بھی جاتی، صبح ہو جاتی تھی، میں بہت خفا ہوتی تھی کہ صبح کیوں ہوئی، مجھے کیوں نہیں اٹھایا، میں نے وہ ڈرامہ کیوں مس کیا. میں چھوٹی تھی نا، تو میں بیچ میں سو جاتی تھی. اور دوستوں میں اپنی آنکھیں زبردستی کھولتی تھی ہاتھوں سے. میرے ساتھ یہ سین بہت ہوتا تھا کہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے نا 11 بجے کے بعد میرا جو یہ خراب ہو جاتا تھا، بس نیند شروع ہو جاتی تھی، تو میری آنکھیں بند ہوتی تھی جیسے بچوں کے نا. اب تو ہم بڑے، اب تو آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی جب تک ہم نہیں چاہتے. اور میں دونوں انگلیوں سے اس طرح آنکھیں کھولتی تھی. مجھے یہ سین آج بھی یاد ہے، میں اتنی ہنستی ہوں. میرے بھائی لوگ جب باتیں کرتے کہ ہم لوگ یار وہ حقیقت ڈرامہ جو تو میں کہتی ہوں آپ لوگ کو پتہ ہے بیچ میں میری آنکھیں بند ہوتی تھی، میں دونوں انگلیوں سے کھولتی تھی. پھر بند ہوتی تھی پھر کھولتی تھی. یعنی یار آپ کا پورا وجود سو رہا ہوتا ہے، صرف آنکھیں جو ہوتی وہ لاسٹ میں سو جاتی ہے نا. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا چل رہا ہے ٹی وی پہ، کیونکہ میری آنکھیں ختم ہو چکی ہوتی تھی، انہیں نیند میں مطلب
نیند کے آغوش میں جا چکی ہوتی تھی، لیکن میں اس کو زبردستی یوں کھولتی تھی. میرا دماغ جو ہے وہ تھوڑا کام کر رہا ہوتا تھا کہ نہیں یہ ڈرامہ تو دیکھنا ہے. تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے اس بات پہ. اور اچھا 2-3 دن پہلے میں یہ چیز یاد کر رہی تھی کہ ارے رات کو میں زبردستی اپنی آنکھیں کھولتی تھی. یار بچپن بھی کیا چیز ہے نا. اب تو ہم مشکل سے سو جاتے ہیں دوستوں. یقین جانے یہ آج رات نہیں، یہ جو پچھلا رات تھا اس پر مجھے نیند 2-3 بجے تک نہیں آ رہی تھی. اور پھر میں کیا دیکھ رہی تھی، انڈیا وہ جو ڈرامہ تھا نا، ساتھ نبھانا ساتھیا، تو وہ بھی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی. تو اس کی چونکہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ جو راشی اور گوبی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے وہ چیزیں میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ ایپیسوڈز ہم نے مس کیے تھے اور بیچ میں شروع ہوا تھا. لیکن اب بھی مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا نا ہم بہت چھوٹے تھے، یہ ڈرامہ بہت چلا تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ اب تک چل رہا ہے، لیکن ویسے انڈیا کے ڈرامے بہت چلتے ہیں. ان میں کوئی کہانی نہیں ہوتی، بس گھرداری ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں مزہ آتا. ان دنوں میں اسٹار پلس بہت وہ تھا نا، تو ہمیں بہت مزہ آتا تھا. کیبل پہ دیکھتے تھے نا، تو رات کو مجھے اس پہ بہت مزہ آ رہا تھا. وہ دیکھ رہی تھی 2 بجے تک، چھوٹے چھوٹے کسی نے ایپیسوڈ ڈالے تھے، تو مزہ آ رہا تھا. اچھا تو بس یہ سٹوری تھی، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی. آپ لوگ کو انٹرٹین بھی کیا، ہنسی مذاق بھی کیا، اپنی بچپن سے ریلیٹڈ کچھ واقعات بھی سنائے کہ یار اس طرح ہم آنکھیں کھولتے تھے زبردستی. اور آپ لوگ کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے بچپن میں، یعنی نیند آئی اور آپ لوگ زبردستی آنکھیں کھولیے، تو مجھے ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ایڈوانس عید مبارک.